بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں ڈرتی ہے دنیا اور کیوں سامنے نہیں لانا چاہتی اس مسلمان کا اتہاس؟ آخر کون ہے یہ انسان اور کیا ہے اس کا اتہاس؟ اور کیوں لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان اس کے اتہاس کو جان جائے تو اس کا ایمان پہاڑ کی چٹان کی طرح مضبوط ہو جائے گا؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اسی مہان کے بارے میں۔ دوستوں، اس مہان اور ہوشیار شخص کو آج پوری دنیا خالد بن والد کے نام سے جانتی ہے۔ دوستوں، خالد بن والد کا جنم 592 عیسوی میں مکہ شہر میں ہوا تھا۔ آپ کے والد یعنی جن کا نام والد تھا، ان کی گنتی مکہ کے ان چند لوگوں میں ہوا کرتی تھی جو مکہ میں سب سے زیادہ امیر اور سب سے زیادہ نامور لوگ تھے۔ دوستوں، جس وقت اسلام کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، اس وقت خالد بن والد ان لوگوں میں گنے جاتے تھے کہ جو لوگ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ یہ اسلام کے سب سے زیادہ کٹر دشمن تھے اور الہ نبوت کے 19 سال بعد تک یہ کافر ہی رہے۔ یہ اسلام کے اتنے زیادہ بڑے دشمن تھے کہ ہمیشہ اسلام کو ہی مٹانے کے بارے میں سوچا کرتے تھے، ہمیشہ اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ مگر دوستوں، جگ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو شان ہی نرالی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کسے ہدایت دے دے، اور یہی خالد بن والد کے ساتھ ہوا۔ دوستوں، جب بھی مسلمانوں اور کافروں کے بیچ جنگ ہوا کرتی تھی تو زیادہ تر جگہوں میں کافروں کی طرف سے فوج کے سپہ سالار حضرت خالد بن والد ہی ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ فوج میں سب سے زیادہ مہارت رکھا کرتے تھے۔ دوستوں، یقینی طور پر آپ نے وہ واقعہ تو ضرور سنا یا پڑھا ہوگا کہ جب جنگ احد کے موقع پر حضور اکرم نے مسلمانوں کی فوج میں سے کچھ صحابہ کو ایک پہاڑی کے راستے پر یہ کہہ کر کھڑا کر دیا تھا کہ چاہے مسلمان فوج جیتے یا ہارے، لیکن تم لوگوں کو اس پہاڑی کے راستے سے ہٹنا نہیں ہے، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ وہ پہاڑی ایسی جگہ پر تھی کہ مکہ کے کافروں کی فوج اگر چاہتی تو اس پہاڑی کے راستے سے پیچھے سے آ کر مسلمانی فوج پر چپکے سے حملہ کر سکتی تھی۔ لہٰذا حضور اکرم نے اسی وجہ سے اس پہاڑی پر کچھ چند صحابہ کو کھڑا کر دیا تھا تاکہ کافر ادھر سے کسی بھی صورت میں حملہ نہیں کر سکے۔ بہت خطرناک جنگ ہوئی، مسلمانوں نے گنتی میں کم ہونے کے باوجود بھی مکہ کے کافروں کو دھول چٹا دی، لیکن یقیناً خدا تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جن چند لوگوں کو اسلام کے پیغمبر نے پہاڑی کے راستے پر کھڑا کیا تھا، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں اور کافروں کے مال کو لوٹنے لگے ہیں تو ان لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور میدان میں آ کر خوشی منانے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خالد بن والد جو اس وقت کافروں کی فوج میں شامل تھے اور اس وقت کافر ہوا کرتے تھے اور جنگ میں بھی بہت زیادہ مہارت رکھا کرتے تھے، انہوں نے اپنے چند لوگوں کے ساتھ میں پیچھے سے مڑ کر اس پہاڑی والے راستے سے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کیا۔ یہ اتنا خطرناک حملہ تھا کہ مسلمانوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ خالد بن والد نے اپنی تلواروں سے لگاتار کئی صحابہ کو شہید کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ وہ جنگ جو مسلمان جیت چکے تھے اب ان کی ہار میں بدل چکی تھی، اور یہ سب کچھ ہوا تھا خالد بن والد کی مہارت کی وجہ سے جو اس وقت کافر ہوا کرتے تھے۔ دوستوں، صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن والد اکثر پریشان رہنے لگے تھے اور ان کی پریشانی کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ تھی اسلام کی دن بدن ترقی ہونا۔ دوستوں، وہ ہمیشہ سوچتے رہتے تھے کہ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ کافروں نے کئی بار مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں چیلنج کیا ہے، لیکن کافروں نے ہمیشہ اچھے ہتھیار اور اچھے جنگجو اپنے پاس ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ مسلمانوں سے ہارے ہیں۔ ان کے دماغ میں عجیب عجیب باتیں آیا کرتی تھی، وہ سوچتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ ہم سے جیت جاتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی الگ طاقت ہو؟ کبھی ان کے دماغ میں آتا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ محمد سچ میں ہی اللہ کا رسول ہو؟ دوستوں، ادرک خالد الولید ان تمام باتوں سے پریشان ہی تھے کہ اچانک سے ایک دن ان کے بڑے بھائی کا ان کے پاس ایک خط آتا ہے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ خالد تم کہاں ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا ہے کہ آخر خالد کہاں ہے۔ اس خط میں ان کے بھائی نے لکھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس اندھیری دنیا سے نکل کر اسلام کی روشنی کی طرف آؤ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ خط پڑھتے ہی خالد کے اور اس خط کا اتنا خطرناک اثر ہوا کہ آپ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا، یعنی اسلام دھرم میں شامل ہو گئے۔ دوستوں، حدیثوں کی کتاب میں آتا ہے کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر کی طرف یعنی سیریا کی طرف اپنا ایک ایلچی روانہ کیا، لیکن رومن امپائر نے اپنے گروہ گھمنڈ کے آکار مسلمانوں کے اس ایلچی کو ختم کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ پہلے کے دور میں کتنا بھی خطرناک دشمن ہو لیکن ایلچی کو وہ ختم نہیں کیا کرتا تھا، کیونکہ ایلچی کو ختم کرنے کا مطلب ہوا کرتا تھا جنگ کا کھلم کھلا اعلان کرنا۔ جب مسلمانوں کا ایلچی ختم کر دیا گیا تو حضور نے بھی مدینے سے صحابہ کی ایک بڑی فوج کو جنگ کے لیے سیریا کی طرف روانہ کیا اور اس جنگ کا سپہ سالار بنایا حضرت زید بن حارثہ کو۔ دوستوں، زید بن حارثہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں بھی آیا ہے، اور حضور نے جاتے ہوئے صحابہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ اگر زید شہید ہو گئے تو اس کے بعد اپنی فوج کا سپہ سالار جعفر کو بنا دینا، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو اپنی فوج کا سپہ سالار لال عبداللہ بن رواحہ کو بنا دینا، اور اگر وہ بھی شہید کر دیے جائیں تو اس کے بعد جس پر تم لوگ متفق ہو جاؤ اسی کو اپنا سپہ سالار بنا دینا۔ حضور نے یہ نصیحت کر کے اپنے لشکر کو سیریا کی طرف روانہ کیا اور حضور صاحب اپنے چند صحاباؤں کے ساتھ مدینے شہر میں بیٹھ گئے۔ ایک طرف سیریا میں جنگ ہو رہی تھی اور دوسری طرف حضور مدینے میں پوری جنگ کا نقشہ اپنے صحابہ کو بیٹھ کر بتا رہے تھے۔ بڑی ہی خطرناک جنگ ہوئی
और हुजूर रो रहे थे और अपने सहाबा से कह रहे थे कि जंग में अब जैद को शहीद कर दिया गया। इस्लामी फौज का झंडा अब जाफर के हाथों में आ गया। थोड़ी देर बाद हुजूर रो रहे थे और कह रहे थे कि जाफर को भी शहीद कर दिया गया है और अब जंग का झंडा अब्दुल्ला के पास आ पहुंचा है। उसके बाद हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला को भी शहीद कर दिया गया और तमाम लोगों के मुताबिक होने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में इस्लाम की फौज का झंडा दे दिया गया। दोस्तों ये पहला मौका था जब हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में इस्लामी फौज की सिपहसलरी थी, क्योंकि उससे पहले वो काफिर हुआ करते थे। लिहाजा जब इस्लाम का झंडा हजरत बिन खालिद के हाथ में और इस चीज को रोमन एम्पायर की फौज ने देखा तो उनकी आधी हिम्मत तो हजरत खालिद बिन वलीद को देखकर ही टूट गई थी। उसकी वजह ये थी कि दूर दूर के लोग इस बात को जाना करते थे कि मक्का में खालिद नाम का एक ऐसा जंगजू मौजूद है जो अपने सामने किसी को नहीं टिकने देता है। जाहिर है अब ये इस्लाम में दाखिल हो चुके थे और अब ये इस्लामी फौज में थे, लेकिन अपनी पुरानी जंगी महारतों को कभी नहीं भूले थे। दोस्तों बहुत खतरनाक जंग हुई और खालिद बिन वालिद की सिपहसलारी की वजह से मुसलमानों ने ये जंग जीत ली। और इस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद इतनी जोश के साथ लड़े और इतनी खतरनाक तरीके से लड़े कि इस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ से 9 तलवारें टूट गई थी। यकीनन एक तलवार भी किसी मर्द के हाथ से ही टूट सकती है और जिसके हाथ से 9 तलवारें टूटी, सोचिए उसने उस जंग में कितने लोगों को कत्ल किया होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्यारे नबी सीरिया में हो रही जंग का हाल मदीने में बैठकर अपने सहाबा को बता रहे थे और रो रहे थे। तो जब हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी बहादुरी के बलबूते पर उस जगह को फतेह कर लिया तो हुजूर ने खुश होकर तमाम सहाबा के सामने हजरत खालिद बिन वलीद को एक नया नाम दिया और वो नाम था सैफुल्लाह। और हुजूर ने फरमाया कि अब मुसलमानों की फौज की सिपहसलारी सिर्फ सैफुल्लाह के हाथ में है। दोस्तों जाहिर है कि हजरत खालिद बिन वलीद का जिक्र हो और जंग यमाम का जिक्र ना हो तो मुमकिन नहीं है। हजरत खालिद की सबसे मशहूर जंग यमामा है। ये वो जंग है जो कि मुसलमानों ने एक ऐसे शख्स से लड़ी थी कि जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उसने नबूवत का दावा कर दिया था। उसने कहा था कि मैं भी नबी हूँ। इसका नाम था मुसलमा कज़्ज़ाक। यकीनन ये जंग बहुत खतरनाक थी क्योंकि मुसलमानों के सामने कोई छोटी मोटी फौज नहीं थी बल्कि बहुत बड़ी फौज थी। इस फौज की तादाद थी तकरीबन 50 से 60 हजार। लेकिन जाहिर है कि मुसलमान भले ही कम थे लेकिन उनका सिपहसलार ऐसा खतरनाक इंसान था जिसका नाम था हजरत खालिद बिन वलीद। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी होशियारी से कज़्ज़ाक की इतनी बड़ी फौज में तबाही मचा दी और वो लोग घबराकर अपने किलों में वापस भागने पर मजबूर हो गए। खालिद ने उनके किलों को चारों ओर से घेर लिया और मुसलमान कज़्ज़ाक को कत्ल कर दिया और ये जंग भी जीत ली गई। तो दोस्तों ये था खालिद बिन वलीद का कुछ इतिहास जिस पे हमने रोशनी डाली है। ऐसे ही और रोमांचक वीडियोस के लिए बने रहिए बस हमारे साथ।